بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 47 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم قصص انبیاء کی مثالیں پڑھیں گے۔ القصص المتکررہ فی القرآن، اس عنوان کے تحت مصنف رحمہ اللہ تعالی نے انبیاء کے قصوں کا ذکر کیا ہے جو قرآن کریم کے اندر بار بار جن کا ذکر آیا ہے۔ تو ان میں سے ہم نے تخلیق آدم اور ملائکہ کا، فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا اور شیطان کا انکار اور اس کا ملعون ہونا، اور اس کے بعد پھر بنی آدم کو گمراہ کرنے میں اس کی کوشش اور جدوجہد کا ذکر کل کے سبق میں پڑھ لیا تھا۔ آج ہم حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قصوں کا بیان پڑھیں گے۔ اس کو مصنف نے یہاں سے بیان کیا، وقصص محاجۃ نوح و ہود و صالح و ابراہیم و لوط و شعیب علیہم السلام مع شعوبہم و اقوامہم فی توحید اللہ تعالی والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اس پوری عبارت کا ترجمہ یہ ہے یہاں تک، وظہور نصرت اللہ تعالی فی حق الانبیاء و اتباعہم۔ اس پوری عبارت کا ترجمہ یہ کہ توحید اور امر بالمعروف میں اور نہی عن المنکر کے بارے میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی اقوام کے ساتھ مجادلہ اور مباحثہ اور ان کے فضول قسم کے شبہات فی شبہات رقیقہ اور ان کے فضول قسم کے شبہات کی وجہ سے اطاعت سے قوموں کے انحراف کا قصہ ہے۔ ان کی قوموں کے انحراف کا قصہ ہے اطاعت سے۔ یعنی یہ جو قصے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کا، ان کے جو قصے ہیں یہ بار بار قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے مصنف رحمہ اللہ نے علم التذکیر بایام اللہ کے سلسلے میں جو انبیاء کے واقعات اور قصص بیان ہوئے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ہم آج کے سبق میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت شعیب علی نبینا وعلیہم السلام کے قصے اور واقعات کا ذکر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کا جو قصہ ہے اپنی قوم سے مخاصمے کا، اس کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان کیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ تو ان میں سے جو ہے نا جو جن لوگوں نے کفر کیا تھا، کفروا من قومہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو انا لنراک فی صفاۃ وانا لنظنک من الکاذبین، ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اعوذ باللہ، اور ہم آپ کو جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی صفاۃ ولکنی رسول من رب العالمین، تو انہوں نے کہا میری قوم، میں جو ہے رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، تو میں جو ہے تمہیں صرف اور اپنے رب کی ابلغکم رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں۔ تو ان کی قصے کا اور ان کی قوم کے ساتھ جو ان کا مخاصمہ ہوا تھا ان آیات کے اندر ذکر ہے۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم اللہ تعالیٰ کو فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو کیسے چھوڑ دیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو لے آؤ ہمارے پاس وہ چیز جس کو تم نے وعدہ کیا اگر تم سچے ہو، تو یعنی اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر لا کر دکھاؤ۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم کے مخاصمے کا ذکر بھی اسی طرح آیا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے جو ہے وہ نشانی کا ذکر کیا ہے. ان کی جو نشانی تھی، جو ان کا معجزہ تھا، اس کا ذکر ہے اس آیت میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اونٹنی کا معجزہ عطا کیا تھا. تو اونٹنی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ فذروہا، اس کو چھوڑ دو، تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوہا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین سے کھائے اور تم اس کو نقصان مت پہنچانا. تو تمہیں عذاب، اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو تمہیں عذاب علیم کا سامنا ہوگا. پھر انہوں نے جو ہے وہ اس اونٹنی کے کو قتل کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا. اس پورے قصے کا ان آیات کے اندر ذکر ہے. اسی طرح سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ نجم اور سورہ قمر وغیرہ میں بھی اس قصے کا ذکر موجود ہے. اس کے بعد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے جو مخاصمانہ گفتگو ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں کیا ہے: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے اور اپنی قوم سے کہا: مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بعد تم جو ہے وہ کس کی پیروی کرنے لگے ہو، کس کی عبادت کرنے لگے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، تو انہوں نے کہا ہم بتوں کی پیروی کرتے ہیں. تو اس کا ذکر بھی ان آیات کے اندر موجود ہے. قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، نہ تمہارا کوئی نقصان کر سکتے ہیں. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح ان کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا ہے. اسی طرح نصرت خداوندی کا تذکرہ: قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین ونجیناہ ولوطا الی الارض التي بارکنا فیہا. اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نصرت فرمائی تھی، جب قوم نے ان کو ایک آگ میں ڈالا تھا اور بہت بڑی آگ جو ہے وہ جلائی تھی اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا: قلنا یا نار کونی بردا وسلاما. تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. تو اس کا ذکر بھی اس آیت کے اندر ہے نصرت خداوندی کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے مقابلے میں جنہوں نے حضرت ابراہیم کو جھٹلا دیا تھا اور سخت تکلیفیں پہنچانے کے در پہ تھی اور ان کو آگ میں جلانے کے در پہ تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اور اس آگ کو ٹھنڈا فرما دیا. تو سورہ انعام، سورہ انبیاء، سورہ صافات وغیرہ میں بھی تذکرہ اس کا موجود ہے. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے قوم کے درمیان جو مباحثہ ہوا، اس کا ذکر اس آیت میں ہے: اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. تو انہوں نے کہا میں تو ایک رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میری اجرت تو رب العالمین پر ہے. اتاتون ذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون. تم نے چھوڑ دیا اس میں سے جو تمہارے رب نے تمہارے ازواج میں سے پیدا کیا، بل انتم قوم، بلکہ تم تو عادی مجرم ہو. قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، اگر تم باز نہیں آئے لوط تو ہم تمہیں نکال دیں گے. قال انی لعملکم من القالین رب نجنی واہلی مما یعملون فنجینہ واہلہ اجمعین. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو اس عذاب سے بچا لیا جو قوم ہود پر نازل ہوا. اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور اصحاب الایکہ کا جو مباحثہ ہے اس کو قرآن کریم نے اس طرح ذکر کیا: کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین. لیکن تمام جو ہے وہ انبیاء کا مضمون جو ہے بنیادی وہ ایک ہی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور باقی چیزوں کو، جن بتوں وغیرہ کی تم پرستش کرتے ہو اور جو آپ معبودان باطلہ ہیں تمہارے، ان سے اجتناب کرو. اسی طرح حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خلافت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یوں کیا: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے داؤد اور سلمان علیہ السلام کو علم عطا کیا اور ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اس ذات کی جس نے ہمیں اپنے دیگر مومنین بندوں پر فضیلت بخشی ہے. تو یہاں پر حضرت داؤد اور حضرت سلمان علیہ السلام کی خلافت وغیرہ کا قصہ اس کے اندر موجود ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ.
اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ موجود ہے. جب ان کو بیماری نے چھوا تو انہوں نے جب ان کو ایک بیماری لگ گئی تھی تو وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جب ان کو ضر نے چھوا یعنی بیماری ان کو لگ گئی، لاحق ہوگی، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ منیب. تو یہ ان آیات کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے. اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. تو ایک مچھلی نے ان کو اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا، جب وہ قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ آزمائش میں ڈالا اور ایک مچھلی کو حکم دیا وہ ان کو نگل لے اور پیٹ میں حفاظت سے رکھے. تو اس واقعے کا ذکر ہے اس آیت کے اندر. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی جو دعا کی قبولیت کا ذکر ہے وہ ان آیات کے اندر ہے. هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے جو ہے وہ ایک نیک صالح اولاد عطا فرمائی. انک سمیع الدعاء، تو اللہ تعالیٰ نے دعا ان کی سن لی. فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ کے جو ہے وہ بشارت سنائی، یعنی آپ کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. تو ان آیات کے اندر ان کی دعا کی قبولیت کا ذکر ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے علم تذکیر بایام اللہ کے سلسلے میں انبیاء کے وہ واقعات جن کا قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے ان میں سے چند واقعات کی تفصیل ہم نے پڑھی ہے. آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ کون سی صورت میں ہے، اس کا نام آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ کون کون سی صورتوں میں ہے، صرف 2 صورتوں کا نام آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.